احسان بھائی صاحب، ایک سینئر سیاستدان، سینئر وکیل کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ قابل عمل ہے؟ جہاں تک میاں صاحب فیصلے کے قابل عمل ہونے کا تعلق ہے ہم، تو یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہم، یہ جو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں بار بار ہم، کہ مجھے آئین نے دستک دی، ہم، میں آئین کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، تو پھر آئین تو یہ کہتا ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، یہ تین ادارے ہیں۔ آئین یہ کہتا ہے میاں صاحب کہ آپ یہ جو تین انسٹیٹیوشنز ہیں ہم، یہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ عدلیہ کو یہ روکا ہوا ہے آئین نے تا وقتے کہ کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میں یہ بھی بتا دوں، ہم، اصل معاملہ آئین کا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے رائٹ جو ہیں نا بیسک، ہم، ان کے خلاف کو قانون نہ بن جائے۔ جو آئین ہے وہ عدلیہ کو صرف اتنا ہی اختیار دیتا ہے ہم، کہ کوئی قانون عوام کے بنیادی حقوق ہم، کے خلاف نہ بنا دیں گے۔ اگر عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف کو قانون بنائے گا تو عدلیہ کو اتنا اختیار ہے کہ وہ یہ کہے، انٹرپریٹ کرے یہ جو آپ نے قانون بنایا یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ بنیادی حقوق کے خلاف کا مطلب ہے پھر کہ آئین کے خلاف ہے، سوائے اس کے کیونکہ اور آئین کے اندر بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ تحفظ حاصل ہے۔ ساری دنیا میں بنیادی حقوق کو افضل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ انسانوں کا، عوام کے بیسک رائٹس کا تحفظ کرے گا۔ آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس سپریم جو پارلیمنٹ ہے اس پر اس فیصلے کے نتیجے میں چیف جسٹس صاحب نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو قوانین وہ بناتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ غلط ہیں، ایگزیکٹو پر قبضہ کر لیا ہے۔ خود ہی وزیر خزانہ بن گئے، انہوں نے کہا کہ اتنے ارب روپے دو۔ وزیر دفاع بھی خود بن گئے، کہا انہوں نے کہ ہم فوج کو بھی بلا لیں گے، نیوی کو بھی بلا لیں گے، ایئر فورس کو بھی بلا لیں گے۔ وزیر داخلہ بھی خود بن گئے کہ بھئی یہ پولیس اور جو فورسز ہیں یہ وزیر داخلہ یہ دے الیکشن کے لیے۔ اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی قبضہ کر لیا۔ الیکشن کا شیڈول بھی خود ہی دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کے کہ یہ تاریخ دیتے، انہوں نے ان کے اس 5 اکتوبر کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر کے 13 دن آگے کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 دن کا جو یہ خود کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہے، یہ اس کو خود اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ الیکشن کی تاریخیں بھی انہوں نے خود دے دی، جو الیکشن کمیشن کا کام ہے، آپ فیصلہ پڑھ لیں۔ اور خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور پختونخوا کی صوبائی اسمبلی، کیونکہ دونوں کی حکومتیں ان کے پاس تھیں، انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ کو دونوں اسمبلی صوبائی ڈیزالو کر دی۔ اب انہوں نے فیصلے میں صرف پنجاب کی اسمبلی کے متعلق انہوں نے تاریخیں دیں کہ فلاں تاریخ کو یہ اس کا الیکشن کرا دیا جائے، اور پختونخوا کی اسمبلی کے متعلق انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ بات کی انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم پہ جائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کرانے کی بات نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب کے الیکشن کرانے کا مطلب چھوٹے صوبوں نے یہ لیا۔ اب وہ آ رہا ہے اخبارات میں بھی اور میڈیا پر بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے 18ویں ترمیم بنی تھی کہ چھوٹے صوبوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ وہاں کے عوام کے بنیادی حقوق انہیں مل جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 18ویں ترمیم کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ پنجاب جس کی آبادی 62% ہے، اب چھوٹے صوبوں نے ان کے فیصلے کے نتیجے میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم پنجاب کے غلام ہیں،
کہ پنجاب نے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے الیکشن جو بھی پارٹی، میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان جیت جائے گا، دوسری پارٹی جیت جاتی، کہتے ہیں جی جو جیت کے آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں بھی جیتے گا، سارا کچھ پھر پنجاب کرے گا۔ اب میاں صاحب یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے کہ ایک ملک 4 صوبوں کا ملک ہے کہ چھوٹے صوبے بغاوت کر دیں، جس میں میاں صاحب سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، پختونخوا بھی ہے، اور وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو ساری لڑائی تخت لاہور کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران بھی لاہور کا اور چیف جسٹس بھی لاہور کا اور نون لیگ بھی لاہور کی، میاں نواز شریف، تو اس لیے یہ تخت لاہور کی لڑائی سے ہمیں کیوں غلام بنا رہا ہے؟ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ اوپنلی ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ جی یہ تخت لاہور کی لڑائی، یہ لڑائی جو ہے پنجاب کی، 1 یونٹ بنایا انہوں نے حکومت کی چھوٹے صوبوں پر، تو یہ پھر اس فیصلے کے نتیجے میں یہ چھوٹے صوبوں پر حکومت کرنے کے لیے یہ کھیل ہو رہا ہے۔ آپ کی رائے یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو نقصان ہوگا؟ میں کہتا ہوں جی یہ جو اس نے فیصلے میں جو باتیں کہی ہیں، میں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قابل عمل کیوں نہیں ہے۔ یہ کام، یہ فنکشنز جو ایگزیکٹو کے ہیں، یہ انہوں نے خود سنبھال لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات چیف جسٹس نے استعمال کیے، یہی آپ کا کہنا ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو کیسے مان لیا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اختیار میرا ہے اور چیف جسٹس نے استعمال کیا؟ اس نے تاریخ کیوں مقرر کر دی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے، ان کو جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے نہیں ماننا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن کرانے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، آپ نے یہ الیکشن کا پروگرام دیا، یہ مجھے دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، اور یہ جو ترمیمات آپ نے کی یہ بھی مجھے کرنی چاہیے تھی، اور یہ جو الیکشن پروگرام اور یہ جو آپ نے ریٹرننگ افسران کے فیصلے اور یہ آخری اپیل ہیں جی، اور دوسری باتیں اپیلیٹ ٹریبیونل کے اپیلیں، یہ سارا کچھ تو الیکشن ٹریبیونل نے دینے تھے، یہ انہوں نے دیے ہیں فیصلے میں کہ فلاں تاریخ کو اپیل ہوگی، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، تو اس لیے یہاں تک انہوں نے دے دیا خود ہی فیصلے میں کہ انتخابی نشانات بھی الاٹ ہوں گے فلاں تاریخ کو، اور الیکشن جو ہے فلاں تاریخ کو ہوگا، اور یہ تمام ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی تھیں، یا ان میں سے کچھ الیکشن کے معاملات طے کرنے کے لیے ایگزیکٹو کی تھی۔